إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف
توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ابھی بھی میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کری، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شریعت کا ایک اصول بتلایا، اسلام کا ایک اصول بتلایا کہ دین کو کس طرح فالو کرنا ہے، دین پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ دین کو عمل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھنی پڑے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی دین کا عمل ہو، جتنا اچھے سے اچھا عمل ہو، جتنا بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ شریعت نہیں ہو سکتی، وہ کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے، جس چیز سے رسول تم کو روک دے، اس سے رک بھی جانا ہے، اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہی دین کے عمل کرنے کا ایک اصول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، جسے اللہ رب العالمین کو ماننا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے میرے رسول کو مانے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کری، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کری۔ گویا کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچنا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے، تو سب سے پہلے نبی کے طریقے کے مطابق اس رضا کو چاہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا، میرے رسول کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تم رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ رب العالمین کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور چاہے وہ جو سا بھی عمل ہو، اگر اس سے نبی کا طریقہ ہٹا دیا جائے، نبی کا اصول ہٹا دیا جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ چاہے وہ نماز کا عمل ہو، آپ نماز پڑھیں، جتنی اچھی سے اچھی نماز پڑھیں، جتنی لمبی نماز پڑھیں۔ اور نماز کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ تاکہ میرے رب راضی رہے، میرے رب کی رضامندی مجھ تک پہنچتی رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرنا پڑے گا، یعنی رسول کی اتباع کرنا پڑے گا۔ گویا کہ اگر وہ نماز رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، رسول نے جس طرح نماز پڑھی، اگر وہ نماز رسول کی نماز کی طرح نہیں ہے، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں پا سکتے، آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں پا سکتے، کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اور اگر تم نے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کیا، وہ نیک کام کیا جو رسول نے کر کے دکھایا، تو گویا کہ تم نے اللہ رب العالمین کی محبت کو پا لیا، اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لیا۔ یحببکم اللہ، تم نے اللہ رب العالمین کی محبت کو پا لیا۔ اب وہ چاہے جو سا عمل ہو، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی عمل آپ دین کے نام پر کرتے ہیں، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کری اس نے رسول کی اطاعت کری، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کری، فقد ابا، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کری۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر کوئی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا جائزہ لے، تم کو اپنائے، تمہارا امتحان لے۔ کیا امتحان لے؟ کس طرح سے جائزہ لے؟ کس طرح سے تم کو آزمائے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہارے اندر جان بخشی ہے تاکہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اور یہی تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر جاتے ہو، دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے اندر جو بھی عمل ہو رہے ہیں اس کے اندر لگ جاتے ہو، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے پھر جاتے ہو، اللہ رب العالمین کے بھول جاتے ہو، تو تمہارا امتحان، تو اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ احسن عملا، بہتر عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر احسن عمل کی شرط لگائی، اچھی عمل کی شرط لگائی۔ اکثر عمل نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرو، کوانٹٹی والا عمل کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے شرط لگائی کوالٹی والا عمل کرو، جس کے اندر کوالٹی ہو۔ اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے عمل کو قبول کروانا ہے، اپنے عمل کو جانچنا ہے کہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، میری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو دو طریقے اپنانے پڑیں گے اس کو جاننے کے لیے۔ اور وہ دو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس عمل کے اندر نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ دین کے اندر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، جتنا اچھے سے اچھا عمل ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ عمل ہے، اگر اس عمل کے اندر نبی کا طریقہ نہیں ہے، دوسروں کا طریقہ ہے، دوسروں کا شیوا ہے، آبا اجداد کا طریقہ ہے، گویا کہ تمام لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، گویا کہ آپ کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ کی نماز نبی کی نماز جیسی نہیں ہے تو آپ کی نماز بیکار ہے، آپ کی نماز کے اندر نقص ہے۔ اگر آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا طرز عمل، جو بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، گویا کہ آپ کے ہر عمل کے اندر نقص ہے۔ گویا کہ سب سے پہلی شرط کیا بتلائی؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نبی کا طریقہ ہو۔ اور دوسری شرط قرآن حدیث کے اندر جو معلوم ہوتی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس عمل، وہ عمل جو ہو وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کسی اور کی رضا نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، لیکن دوسروں کے طریقے کے لیے ہو، دوسروں کے لیے ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، تو وہ عمل بھی ناقابل قبول ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ انہیں امیر کہیں، تاکہ لوگ انہیں مالدار کہیں، لوگ انہیں بڑا غنی کہیں۔ تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے، یہ عمل اس کا ناقابل قبول ہے۔ نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، تاکہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھے، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھے، لوگ مجھے بڑا دیندار سمجھے، گویا کہ اس کے اندر اخلاص چلا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہو گئی، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوئی۔ اور تو یہی دو شرط ہونی چاہیے، ایک عمل کے اندر یہی دو شرط ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ماں اگر آپ کو اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے تو ان دو شروط کے ساتھ اپنے عمل کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جذبہ، یہ تڑپ بڑے بڑے انبیاء کرام کے اندر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، تمام نبیوں کو توحید کا سردار کہا گیا، توحید کی دعوت کو اپنانے والا کہا گیا، توحید کا امتی کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب وہ مکہ مکرمہ کی تعمیر کر رہے تھے، باپ بیٹے دونوں مل کر کے، اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، اتنی بڑی مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، نبی کے اتنے محبوب ہیں، خلیل اللہ لقب ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ رب العالمین، میں جو مسجد بنا رہا ہوں، میں جو نیک عمل کر رہا ہوں، میں جو اچھا عمل کر رہا ہوں، تقبل منا، اے اللہ رب العالمین سے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ گویا کہ ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ گویا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں،
میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں جو روزے رکھ رہا ہوں، میں جو بھی عبادات کر رہا ہوں، کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اور یہ جو شرط ہے، یہ جو عزت ہے، یہ جو تمام چیزیں یہ بڑے بڑے انبیاء کرام کے اندر تھی. بڑے بڑے انبیاء کرام بھی یہی چاہت کیا کرتے تھے. تو گویا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا دین جو ہونا چاہیے وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے دور میں کیا کیا چیزیں دین تھی، کن کن چیزوں کو دین سمجھ کر کے کیا گیا. یاد رکھیں، دین کوئی ہر چیز نہیں ہوتی. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس چیز کا حکم دیا، جس کو کرتے ہوئے دیکھا، یہی چیزیں دین ہیں. اور اگر آج کے دور میں کوئی شخص آ کر کے کہے کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو شریعت سے ثابت ہے، تو اس کی بات دین نہیں ہو سکتی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی. کیا فرمایا؟ ما ينطق عن الهوى. میرا نبی جو کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا. ان هو الا وحی یوحى. وہ جو بھی کہتا ہے اللہ رب العالمین کے وحی کے مطابق کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوتی ہے. یہ گارنٹی، یہ اتھارٹی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور ہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بات میں کوئی شک نہیں، ان کی بات میں کوئی شبہ نہیں. لوگوں کی باتوں کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنے بڑے سے بڑا امام ہو، جتنے بڑے سے بڑا فقیہ ہو، جتنے بڑے سے بڑا عالم ہو. ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. میرے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی گارنٹی لے لی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. اور وہ ہے کہ جو شخص جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے دکھایا، جو عیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کر کے دکھائیں، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، گویا کہ وہی دین، وہی عمل، وہی عید ہمارے لیے عمل ہو سکتی ہیں، وہی عیدیں ہمارے لیے عید ہو سکتی ہیں، وہی نیک عمل ہمارے لیے نیک عمل ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اب میرے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، میرے بعد کوئی نیا قانون آنے والا نہیں، میرے بعد دین کے اندر کوئی نئی ایجاد نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,30,000 صحابہ کرام سے گواہی لی، اور وہاں پر آیت کریم تلاوت فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. اور صحابہ کرام سے گواہی لی. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین کو تم تک پہنچا دیا؟ حل بلغت وادیت ونصحت. تو صحابہ کرام نے 1,30,000 صحابہ کرام نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ بلا قد بلغت وادیت ونصحت. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین کو ہم تک پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ، جو بھی باتیں بتانے لائق تھی دین کے اندر اس کو بتا دیا. وَنَصَحْتَ، جو بھی نصیحت کی باتیں تھی، جو بھی نیک باتیں تھی، سب کچھ بتا دیا. گویا کہ اگر کل کو کوئی شخص آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کردہ عمل ہے، تو گویا کہ اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، تو آج ہمارے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے نہیں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے اس عمل کو نہیں کیا. ایسی ایک عمل نہیں، کئی سارے اعمال ہیں. اور اگر آپ آج کل کے حالات کا جائزہ لیں، ان دنوں کا جائزہ لیں، تو ان دنوں کے اندر یہ رسومات بھری ہوئی ہیں. اور ان تمام رسومات کے اندر ابھی چند دنوں کے بعد ایک رسم آنے والی ہے. وہ کون سی؟ شب برات. سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دین تھا یا نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل اس رات میں کیے جاتے ہیں وہ عمل کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیا, گویا کہ وہ دین تو نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے ہم کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ دین آیا کہاں سے, یہ چیزیں منسوخ کہاں سے ہوئی. لوگ عموماً اس بات کو کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کا سفر کیا, اور اس کے اندر طرح طرح کی تعظیمات من گھڑت روایتوں کو پیش کرتے ہیں. اور اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج کا واقعہ ان کے اوپر پیش آیا, وہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے غم گزرے تھے. اسی سے 1 سال پہلے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, جو ان کے غموں میں ساتھ رہا کرتی تھی, ان کو تسلی دیا کرتی تھی. اسی سال ان کے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان تو نہیں لے کر کے آئے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. اسی سال ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور اسی سال مکہ مکرمہ کی طرف سے جو وہاں کے قریش کے لوگ تھے, ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم کیے, ان کی دعوت کو نکارا, ان کا مذاق بنایا, ان کو طرح طرح کے مذاق اڑائے. اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے تھے. اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں کیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ, کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کیا. اور ان کے ساتھ بدلہ یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کیے, ان کو پتھروں سے مارا, حالانکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جسم سے خون رسنے لگا اور ان کی جوتیوں بھرنے لگا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہونا, قریش مکہ کا آپ کا مذاق اڑانا, طائف والوں کا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا, آپ کے لیے تمام چیزیں بڑی مشکلات سے گزر رہی ہیں, آپ کے اوپر یہ چیزیں بڑی بھاری گزر رہی ہیں. اسی دل کی تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, صرف اسی تسلی کے لیے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے, ان تمام چیزوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے, اور جبریل امین آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں, اور چاک کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور اسے زمزم سے دھوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرتے ہیں, اور یہ وہی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جسے اسراء و معراج کہا جاتا ہے, جسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لے کر کے آئی جاتی ہے, اور وہ سواری بڑی چمکدار اور سفید ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سوار کیا جاتا ہے, اور انہیں سب سے پہلے مسجد اقصیٰ لے کر کے جایا جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس وقت چلنے پھرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے کوئی جہاز یا کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, بلکہ گھوڑوں کے ذریعے سے اسی طرح سے طے کیے جاتے تھے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسراء و معراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 12,000 سے 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, اور اس وقت وہ مدت 1 مہینے کی مدت کے اندر وہ فاصلہ طے کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے اندر اس براق سواری کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے اپنے بندے کو کیا کرا, اسرا کرایا. اور اسرا زمینی سفر کو بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے زمین تک مسجد اقصیٰ تک لے کر کے جایا گیا. پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج کے لیے نکلتے ہیں, اور معراج ہوتا ہے آسمان کا سفر, اسے بولتے ہیں معراج کا سفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں جبریل امین کے ساتھ, تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہوتے ہیں.
کہتے ہیں کہ میں ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں، انہیں لے کر کے آیا ہوں، تو پھر کہتے ہیں کیا اس کی اجازت ہوئی ہے اوپر سے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کیا اس کی اجازت اللہ رب العالمین کی جانب سے؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے آیا ہوں میں، نہیں لے کر کے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہاں پر وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تمام سلسلہ وار تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں، مبارکباد سناتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمام نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تک پہنچتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر کیا دیتے ہیں؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور یہ ایک ایسا محل ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک وقت میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوبارہ وہ کبھی نہیں اس جگہ پر پڑھتے۔ گویا کہ فرشتوں کی تعداد کو بتلانا مقصود ہے کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور دوبارہ وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تمام چیزیں اس اسراء و معراج کے سفر میں واقع ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ آج جو ہم اور آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، پہلے 50 وقت کا حکم دیا گیا تھا، پہلے 50 وقت کا حکم دیا گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں انسانوں کو جانتا ہوں، یہ 50 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گے، یہ بڑا کمزور ہے، یہ عمل میں بڑے کمزور ہیں۔ پھر کہتے ہیں جاؤ اپنے رب کے پاس، اسے کم کرا کر کے لے کر کے آؤ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے کم کر دیا، 40 وقت کی کر دیا۔ پھر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 وقت کی نماز فرض ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی بڑی بھاری پڑیں گی لوگوں کے اوپر، یہی بڑی مشکل پڑیں گی لوگوں کے اوپر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے واپس بھیجتے ہیں، اسی طرح سے پھر واپس بھیجتے ہیں، 30 وقت کی ہو جاتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، 20 وقت کی ہو جاتی ہے، 10 وقت کی ہو جاتی ہے، پھر آخر میں 5 وقت کی نماز بچتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں نے یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اب اس سے زیادہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا اللہ رب العالمین کے پاس، اب اس سے زیادہ نہیں کم کر پاؤں گا۔ تو آج ہم اور آپ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر کے 50 وقت سے 5 وقت کی کر دی، اور آج ہم اور آپ اسی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور یہی نماز اسراء و معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے دی گئی تھی، اور آج ہم اور آپ اسی رات کو، جس رات کو ہم 15 شعبان کو پڑھتے ہیں، وہ 15 شعبان کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ رات میں جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، یہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مہینہ، اسراء و معراج کا مہینہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا۔ بس یہ لوگ اٹکل پچھو لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ اس رات میں ہوا، اس رات میں ہوا، حالانکہ اس کی کوئی حدیث سے صحیح طرح ثابت نہیں ہے کہ کس رات میں ہوا، لیکن لوگ اپنے طرف سے ایک دن کو مقرر کرتے ہیں، ایک رات کو مقرر کرتے ہیں، اس شعبان کے مہینے کو مقرر کرتے ہیں، اور اس شعبان کے مہینے میں کئی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، جھوٹی احادیث کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس شعبان کے مہینے کی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروعاتی 14 دنوں تک روزے رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نبی فرشتوں کو بلاتا ہے اور بندوں کے معاملات کو ایک رجسٹر میں نوٹ کرواتا ہے، ان کو تخت میں طے کرواتا ہے۔ تو یہ ایک دن ایسا مقرر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ میں اس حالت میں اللہ رحمانی کے وہاں اپنے نامہ اعمال کو لکھاؤں، تاکہ میں روزے سوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان سے لے کر اس کے بعد کے چند دنوں تک جو بھی پورا مہینہ ہے، اس کے اندر روزے رکھنے سے منع کیا، اور لوگ خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کو رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس دن روزہ رکھنے سے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ اسی کا اگلا مہینہ رمضان کا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر کمزوری نہ آ جائے، لوگ کمزور نہ پڑ جائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی ہے۔ اسی طرح سے کئی اور مہینے ہیں، دن کے اندر فجر کے وقت فرشتے اترتے ہیں،
عصر کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور عصر کے وقت چند فرشتے اوپر جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے رجسٹر کو پیش کرتے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ سوموار والے دن، جمعرات والے دن یہی عمل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے جا جا کر کے نیک اعمال کو پیش کرتے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں آئی ہیں شعبان کے مہینے کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ انا انزلناه قرآن عربیا لقوم یعلمون، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کو اندر پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات اس کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات کو منسوخ کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے، ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ایسا نبی سے ثابت ہے، کوئی تخلیق کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ان کی جانکاری نہیں ہوتی، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو صرف صحیح بتلانے کے لیے لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ ایسا نبی سے ثابت ہے، ایسا صحابہ کرام نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بتایا کہ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے، ایسا شخص اپنے ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ وہ کسی نارمل شخص کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے چند چیزیں پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اور روایت منسوخ کرتے ہیں، اور وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے وہاں پر باری تھی، ان کو میرے حجرے میں رکنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے ہیں اور بقیہ غرفت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اتنی رات میں اچانک سے کیا ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں کہ وہ بقیہ غرفت کے پاس جا کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ بھی چپ کے آنے لگتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے ہیں وہ بھی تیز چلتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے چلتے ہیں تو وہ بھی دھیرے چلتی ہیں، حالانکہ اپنے بستر پر آ کے لیٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جب ان کے بدن کو دیکھتے ہیں تو ان کا بدن ٹھنڈا پڑا رہتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حیلے پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ تو بتا رہی ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ جائے، اللہ رب العالمین مجھ کو نہ بتا دے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے میری طرف وحی ہوئی تھی کہ میں جاؤں جا کر کے باقی غرقت والوں کے لیے مغفرت کروں، ان کے لیے استغفار کروں۔ اس روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس رات کے اندر استغفار ہوتا ہے، اس رات کے اندر مغفرت کی جاتی ہے، حالانکہ اس روایت کے اندر 15 شعبان تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جس دن کو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں، جس رات کو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں، اس رات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس روایت کو پیش کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حالانکہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث روایت ہے، اور ترمذی شریف خود یہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی صحیح صنعت موجود نہیں ہے، اس کے اندر انقطاع موجود ہے، حالانکہ نقل کرنے والے خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ گویا کہ ایسی روایتیں پیش کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں، اور آج ہم اور آپ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتے ہوئے، اپنے تمام پرانے دین کو دیکھتے ہوئے اسی رنگ میں رنگتے چلے آ رہے ہیں، اسی دین کو صحیح مانتے چلے آ رہے ہیں، اور عقیدے یہ رکھتے ہیں، اس رات کو باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، اس رات کو قیام کرتے ہیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں، قوموا باللیل وصوموا بالنہار، اس رات کو قیام کرو اور کیا کرو، اس دن کو روزے رکھو، حالانکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان تمام باطل عقائد کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ان تمام بدعات اور خرافات سے بچیں اور وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا، جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا وہی عمل کریں، اور جو تمام باطل عقائد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہم اور آپ کیوں ان راتوں کو جاتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم جائیں گے، ہمارے گھر کے جو آباء و اجداد ہمارے درمیان سے بچھڑ چکے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں، وہ اس رات کو تشریف لاتے ہیں،
اس رات کو ہمارے گھروں کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اس رات کو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے تو اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ برزخ کا پردہ ہوتا ہے، اور اس پردے کے درمیان سے کوئی واپس دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور حالانکہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہاں پر جو برے لوگ ہوں گے وہ تمنا کریں گے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کے اوپر موت آ جاتی ہے، جب ان میں سے کسی کے اوپر موت آ گئی، وہ کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے میرا رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اے میرا رب تو مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اچھے عمل کر لوں، اب میں نیک عمل کر لوں گا، اچھے عمل کر دوں گا۔ کلا انہا کلمۃ وقائلها، اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ کلا ہرگز نہیں، اب دنیا کے اندر واپس نہیں آ جا سکتے، انہا کلمۃ وقائلها، یہ تو صرف تمہاری زبان کا ایک قول ہے، یہ تو بس تم ایک قول کہتے ہو۔ اے تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی شخص جب اس کی موت آتی ہے تو وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، اس دنیا کے حال احوال کو نہیں جانتا، بل احیاء ولکن لا یشعرون، وہ برزخی زندگی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر زندہ ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر معلوم ہوا کہ جس انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے، موت ایک ایسا بارڈر ہے کہ اب جس نے اس بارڈر کو پار کر لیا اب وہ اس دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا، اور ہمارے عقائد اسی کے اپوزٹ ہیں، ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے عقائد اس کے اپوزٹ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ شخص دوبارہ واپس آتا ہے۔ تو ان تمام باطل عقائد سے بچیں اور اس دین کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے، اس دین کو مانیں جو صحابہ کرام اس پر عمل کر کے گئے، کیونکہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر گئے تھے ما انا علیہ واصحابی، تم اس دین کو فالو کرنا جس پر اور میں اور میرا صحابہ کرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں کو فالو کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ قرآن اور سنت۔ گویا کہ دین کا مرکز، شریعت کا مرکز، عمل کرنے کا مرکز اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ جو چیز اس قرآن کے مخالف ہو، جو چیز حدیث کے مخالف ہو، جو چیز قرآن کے اندر نہیں ہو، جو چیز میرے نبی سے ثابت نہیں ہو، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی، وہ چیز شریعت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں ان تمام تر باطل عقائد کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے جئیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو دین اسلام پر سمجھ کر عمل کرنا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔